اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ توکل کے سلسلے میں بیانات ہو رہے ہیں، تو اس سے بیشتر 1 سے 5 جو ایپیسوڈز ہیں ان کا بیان ہو چکا ہے۔ آج ایپیسوڈ نمبر 6 جو ہے اس کا بیان ہوگا، مگر باقی جو بیانات ہیں وہ تسلسل میں ہیں۔ کوئی بیان ایک دوسرے سے معمولی سی مشابہت کہیں ہو، مگر ہر ایک بیان مختلف ہے، مختلف آیات ہیں، آیات کا کانٹیکسٹ مختلف ہے، کن لوگوں کے توکل کی بات ہو رہی ہے، کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا بتایا کہ توکل کیا ہے اور کیسے انہوں نے توکل کیا، اور اپنی قوم اور امتوں کو کیا انہوں نے ہدایت کی توکل کے سلسلے میں۔ تو اس لیے تمام جتنے یہ ایپیسوڈز ہیں، آج چھٹا ہے، شاید ایک اور ہو، 2 اور ہوں، تو سب میں مختلف آیات ہیں، مختلف کانٹیکسٹ ہے، اس لیے یہ نہ سمجھے کہ وہ تسلسل کے ساتھ ہے۔ یہ سبھی سنیں تو تبھی تسلسل بھی قائم رہے گا۔ ایک سے اگر آپ نے ایپیسوڈ 6 سننا ہے تو 1 سے 5 پہلے سنیں گے تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ تسلسل قائم رہے۔ تو ایپیسوڈ پہلے جو ہیں، خاص طور پہ ایپیسوڈ نمبر 1، اس میں توکل کی تعریف، اہمیت اور فوائد اور اس کے درجات کا بیان ہو گیا تھا، مگر مختصراً پھر میں بتا دیتا ہوں کہ توکل کیا ہے۔ توکل اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور انبیاء کی سنت ہے، اور اقربین اور اولیاء اللہ جو ہے ان کے اوصاف میں سے ایک بہت ہی اہم بڑا وصف جو ہے وہ توکل ہے۔ تو توکل اور تدبیر و اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بہت دل کے یقین اور اعتماد کے ساتھ بھروسہ کرنا، اور یہی سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، ہر چیز اس کے حکم سے ہوتی ہے، اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں گر سکتا کسی درخت سے، نہ کوئی چیز، کچھ نہیں ہو سکتا، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اور جو بھی نتیجہ ہو، پھر توکل کے بعد، بھروسہ کرنے کے بعد، پھر اس پہ آدمی خوش رہے۔ اگر نتیجہ اچھا آیا تو آپ کی منشا کے مطابق اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں تو صبر کریں اور پھر کوشش جاری رکھیں یا اپنی اصلاح کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی ناراضگی کا سبب تو نہیں کہ آپ کی منشا پوری نہیں ہو رہی۔ تو جب بھی کوئی آزمائشیں آتی ہیں، کچھ مصائب اور کچھ اور کوئی غم آتے ہیں، تو انسان اس پہ احتساب اپنا سب سے پہلے خود کرنا چاہیے کہ کوئی اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ کی طرف بغیر مایوس ہوئے اگر آپ کی منشا کے مطابق نتیجہ نہیں نکلتا توکل کرنے کے بعد، تو پھر مایوس نہیں ہونا، کوشش جاری رکھنی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو جدوجہد ہے اور جائز کسی بات کے لیے ہے تو وہ جاری رکھیں اور مایوس نہیں ہوں۔ تو آج جن آیات کا ذکر ہوگا، جن نے توکل کی اہمیت اور توکل کنہوں نے کیا اور کیسے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے پسند کیا توکل کو، اور کیسے ان کی مدد کی، توکل کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے سورہ البقرہ کی کچھ جو ہے آیات، ان کا کچھ تو پہلے ہو چکا، مگر کچھ آیات جو ہے، خاص طور پہ آیت جو ہے 197 جو ہے اس کا ذکر ہوگا، مگر اس سے پہلے والی آیت یا اس سے بعد والی بھی اسی کے متعلق ہے۔ یہ حج کے ایام اور حج اور عمرہ اور ان کی ادائیگی اور ان کے حرمات، اور کیا چیز وہاں جائز ہے تو کیا ناجائز ہے، تو کیا نہیں کرنا چاہیے، ممانعت کن کن باتوں کی، ان کا ذکر ہے سب، اور یہ سارا تقویٰ کا کافی حد تک ان معاملات سے اس کا ذکر ہے۔ 197 سے پہلے 184 میں بھی بات ہو چکی، جہاں یہ فرمایا کہ یہ جو حرمتیں ہیں خانہ کعبہ اور حج کے دوران جو لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات ہیں، ان میں آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، ہر چیز کا خیال رکھیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، وہاں دنوں میں ان سے منع رہیں، جن چیزوں کا کہا ہے وہ چیزیں کریں،
اور یہ بھی کہا کہ کسی سے بدلہ نہ لو یا لو تو پھر اتنا جتنا قانون کے مطابق جتنا آپ کو کسی نے نقصان پہنچایا، تو وہ اسی سلسلے میں آیت میں پھر آخری جو ہے وہ یہ ہے کہ تم پر جو بھی زیادتی کرو اس پر ویسی ہی جیسی زیادتی کی ہو، اور تم پہ تو اس سے زیادہ نہ بڑھو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور یقین رکھو کہ بے شک اللہ ہی جو ہے وہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ تو اس کا آیت کا آخری حصہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان رکھو اے متقیو، اے تقوی کا دعویٰ کرنے والو، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہی ہے اور ان کی مدد کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ مع المتقین، بہت یہ بھی ریپیٹڈ شارٹ ورسز جیسے میں کہتا ہوں، یہ بھی انہی میں سے ہے، ان اللہ مع المتقین۔ اس سے اگلی آیت میں ہی ہے ان اللہ یحب المحسنین، محسنین، متقین، متوکلین۔ یہ جو ہے بہت ہی اہم یہ جو ہیں صفات انسانوں کی جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے اس 197 جو ہے اس میں یہ تو متقی کا ہو گیا، تقوی کا ذکر ہو گیا۔ تو 197 میں جو ہے وہ میں بتاؤں تو وہاں بھی یہ تقوی کا ہی ہے ذکر۔ تو وہ اس میں یہ فرمایا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں، لہٰذا جس نے ارادہ کر لیا ان مہینوں میں حج کا تو جائز نہیں بے حجاب ہونا عورت سے، اور نہ فسق و فجور اور نہ لڑائی جھگڑا حج کے دوران میں، اور جو بھی کرتے ہو تم کوئی نیک کام تو جانتا ہے اللہ، اور زاد راہ لے کر چلو، بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہی ہے۔ تو یہاں بھی اسباب اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو، واتقون یا اولی الالباب، یہ آیت یہاں پہ ایسے ختم ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ بھی ہے کہ زاد راہ سامان وغیرہ لے کے چلو، یعنی اسباب جو ہے اس کا یہاں ذکر ہے کہ توکل کرنے کے ساتھ اسباب کی اہمیت جو ہے وہ یہاں بیان کی گئی کہ زاد راہ لے کے چلو ساتھ۔ تو یہ خاص طور پہ تقوی کے علاوہ توکل بھی یہاں پہ ہے کہ توکل کے ساتھ ذات راہ اسباب جو ہے وہ اپناؤ۔ تو یہ ہوئی۔ اس کے بعد سورہ آل عمران جو ہے اس کی کچھ آیات ہیں 159 اور 160، پہلے بھی ذکر کہیں اس کا ہوا شکر اور صبر کے بیانوں کے دوران، مگر چونکہ یہ اب توکل سے تعلق ہے تو اس لیے یہ یہاں پہ بھی ان کا میں بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ 159 جو ہے اس میں یہ فرمایا اس کا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ فتوکل علی اللہ، آخری یہ جو شارٹ ورس ہے کتنی اہم ہے، فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنے والے وہ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے توکل کرنے والوں کو، اور توکل جب عزم پورا کر لو اپنی تدبیر، اور اس کا بھی ہے کہ اس کے بعد پھر توکل جو ہے اللہ تعالیٰ پہ کرنا، تو اس کا ترجمہ ایسے ہے۔ یہ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ ہو تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج۔ دیکھیں کتنی یہ صفت ہے نبی پاک، اور ہمیں یہ ہدایت ہے کہ نرم مزاجی کتنی ہے، کتنا اہم ہے یہ ان کے لیے۔ اور اگر کہیں
ہوتے تم سخت مزاج اور سنگ دل تو ضرور منتشر ہو جاتے یہ تمہارے گرد و پیش سے، یعنی کفار تمہارے نزدیک ہی نہ آتے پھر اگر سنگ دل سخت ہوتے تو دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ اہمیت دے رہا ہے نرم مزاجی کو، اور سنگ دلی اور سخت مزاجی کی ممانعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ سو تم معاف کر دو ان کو اور دعائیں مغفرت کرو، وہ کفار اور مشرکین جو تمہیں تنگ کر رہے ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں، تو ان کو معاف کر دو۔ ایک تو ان کے ساتھ سختی نہ کرو، سنگ دلی نہ ہو، نرمی سے پیش آؤ اور ان کو معاف بھی کر دو، اور پھر معاف ختم نہیں ہوا، معاف کر کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ سبحان اللہ، کہ وہ رائے ہدایت پہ آ جائیں تو ان کے لیے دعا کرو اور ان کے حق میں اور مشورہ لیتے رہو۔ دیکھیں پھر مشورہ کتنی، اس ایک آیت میں کتنے سبق ہے ہمارے لیے، اگر آپ نے 5-6 تو کم از کم ہے۔ نرم دلی، سنگ دلی نہ ہو یہ، اور جو زیادتیاں کرتے ہیں ان سے معاف کر دو، بلکہ ان کے لیے دعا کرو یہ 4 ہو گئی۔ اور پھر مشورہ لیتے رہو اپنے اصحاب، آس پاس جو بھی آپ کے اصحاب ہیں جو مخلص ہیں آپ سے، ان سے اپنے کاموں کا مشورہ لو، اور پھر جب پختہ ہو جائے، یہ 5ویں ہے کہ ارادہ جب آپ کو کسی بات کرنے کا پختہ ہو جائے، اور پھر چھٹا پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل اور بھروسہ، اور پھر اس پہ کرو، یعنی تدبیر بھی ہے اور پھر توکل بھی ہے، اور بے شک اللہ دوست رکھتا ہے توکل کرنے والوں کو۔ دیکھیں ان اللہ یحب المتوکلین، کتنی فتوکل اللہ، اللہ تعالیٰ پہ ہی بھروسہ کرو۔ تو بے حد اہم ہے یہ آیت، یہ 159 ہوگی، اور 160 جو ہے اس میں آگے تسلسل اسی کا ہے۔ این ینصرکم اللہ فلا غالب لکم این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ بے حد اہم ہے، بے حد ہے۔ اس میں بھی دیکھیں شارٹ ورس ہے آخر میں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، وہاں پہ تھا فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین، وہاں متوکلین تھا اور یہاں فلیتوکل المؤمنون ہے۔ اگر مدد کرے تمہاری اللہ تو نہیں ہے کوئی غالب آنے والا تم پر۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم ہی غالب آؤ گے۔ اس لیے یقین رکھو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے، اگر چھوڑ دے وہ تم کو تو کون ہے وہ جو تمہاری مدد کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اصل یہ ہے کہ ہمارے لیے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں نصیحت اور ہدایت بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی، کہ اگر اللہ تعالیٰ مدد نہ کسی کی کرے تو اور کون ہے جو مدد کرنے والا ہے اللہ کے سوا، اور محض اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، محض صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ توکل حکم ہے، یہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے توکل کرنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور ان کی معرفت ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ اس لیے توکل کوئی ایسی آپشنل سی چیز نہیں ہے کہ ہاں کر لیں یا نہ کریں، نہیں، یہ تو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ دیکھ لیں ایک جگہ نہیں بہت جگہ پہ، اور اللہ تعالیٰ جن کو پسند کرتا ہے، جن کو دوست رکھتا ہے، تو توکل کرنے والوں کو تو دوست ہے، جو نہیں کریں گے تو ان کو پھر کیا، ان کا اس دوستی اور اس کا اپوزٹ کیا ہے، عذاب ہی ہے، اس کا سزا ہے اور اس کا عذاب ہے۔ دو ہی تو چیزیں ہیں، یا جزا ہے احکام کی یا سزا ہے۔ تو جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے جو متوکلین ہیں اور مومنین ہیں اور محسنین ہیں، تو جو نہیں ہے تو اس کا الٹ جو ہے وہ پھر سزا، اس کا عذاب۔ تو یہ جو ہے بے حد اہم ہے، یہ بھی 160 آیت جو ہے یہ خیال ابو سے شکر اور صبر کے بیانات میں بھی یہ دونوں کا ذکر ہوا تھا، ان دونوں آیات کا بے حد اہم ہے، مگر چونکہ یہاں توکل کا ذکر ہے اس لیے پھر یہاں بھی موضوع ہے ان کا ذکر کرنا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ سورہ آل عمران جو ہے اس کی 160 آیت جو ہے وہ ہے سورہ آل عمران۔ ہاں سورہ آل عمران کی 160 یہ تو ہو گئی، یہ اس کا خلاصہ میں بتا دیتا ہوں دوبارہ سے۔
جو 60 آیت جو ہے اس کا ترجمہ بیان کر دیا۔ تو اس آیت کا آخری حصہ بہت ہی اہم ہے، جس میں شارٹ ورس ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، جیسے کہ میں نے بتایا، اور یہ بڑی اہم بات ہے قرآن مجید میں۔ یہ جو ہے شارٹ ورس بہت ہی یہ یاد رکھنے والی اور بہت ہی اہم ہے یہ بات، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، جو قرآن پاک میں 7 دفعہ آتی ہے۔ یہ 7 کی اہمیت میں بیان کر چکا ہوں کتنی ہے، بے حد بہت سگنیفیکنس ہے 7 کے عدد کی، جو میں اپنے دوستوں کو تو 30-35 سال سے میں بتاتا آ رہا ہوں کہ 7 اور 19 کی اہمیت دونوں، یہ کہ خاص طور پہ 7 کی اور 19 کی بھی۔ تو 19 کا تو جب ہم بچپن میں اسکول، پرائمری اسکول میں تھے غالباً، اس وقت سے ہمارے انکل ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ہر چیز کائنات کا نظام ہی جو ہے اس میں کوئی 19 کا تعلق ہے ہندسے کا۔ تو 7 دفعہ یہ آتی ہے، 7 کی اہمیت بھی ہے، اور بلکہ یہ 7 دفعہ کا وظیفہ ہے یہ جیسی جو ہے آیت وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تاکہ ایمان پکا ہو، پورا ہو، توکل پہ بھی اور ایمان پہ بھی۔ اور میرے خیال کے مطابق، جیسے کہ میں دوسرے بیانوں میں 7 کے عدد کی خاص اہمیت بیان کرتا رہا ہوں، یہ ان میں سے ایک اہم اضافہ ہے۔ شاید وہاں میں نے یہ نہیں لکھا تھا، دیکھیں میں کہتا ہوں کہ یہ ہر وقت کے ساتھ اس میں 30-35 سالوں میں اضافہ کر رہا ہوں کہ 7، یہ حقیقتاً یہ صرف ابھی جو پڑھا ہے اس کا مضمون، اس کے لیے بنایا میں نے مضمون اس ایپیسوڈ کے لیے، اسی سے میں نے یہ نوٹ کیا کہ یہ 7 دفعہ ہے۔ تو اسی لیے اس پہلے جو میں نے بیان کیا تو میں نے یہی کہا تھا کہ اتنے سالوں سے میں یہ لکھ رہا ہوں، اس کے متعلق اضافہ کر ہی رہا ہوں زیادہ اس کو مضمون میں 7 اور 19 کا، تو مکمل یہ دیکھیں ابھی بھی نہیں ہوا، یہ ابھی میں نے اضافہ ہی کیا ہے، ابھی 2-3 دن پہلے سمجھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ یہ 7 اور 19 کی حقیقتاً کیا معنی ہے، معنی نہیں میں دیتا اس کو، مگر کچھ سگنیفیکنس تو یقیناً قرآن مجید میں بھی ہے، تمام سکرپچرز میں ان کی اہمیت ہے، جس قرآن مجید میں نہیں ہے تمام سکرپچرز میں۔ میں اس بیان کو آگے میں بیان کروں گا، اس کے کچھ ایپیسوڈ میں جو وقت جب بھی ملتا ہے، میں بہت لکھا ہوا ہے ان کے متعلق، میری نوٹ بک بہت زیادہ پرانی 20-25-30 سال پرانی نوٹ بکس بھی نکال کے تو دیکھوں گا کیا کیا لکھا تھا یہ 7 اور 19 کے متعلق۔ تو اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت جو ہے، آیات بلکہ ان کا ذکر ہوگا، جن میں توکل کا ذکر ہے، 8 آیت اور 11 آیت، اور 7 سے 10 بھی ان میں تسلسل کے لیے ہے۔ تو آیت جو ہے اس کی 8 جو ہے آیت، اس میں تقوی کے متعلق ہے۔ تقوی کا جب آئے گا تو پھر اس میں بیان ہوگا، مگر یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنے کی اہمیت ہے وہ 8 میں، اور 11 جو آیت ہے اس میں توکل۔ دیکھیں تو تقوی توکل ساتھ ہی متصل آیات میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے، بہت زیادہ تعلق ہے توکل اور تقوی کا، اور ایسے ہی صبر اور توکل کا، اور شکر اور صبر اور توکل اور سب کا آپس میں بہت کنیکشن، بہت زیادہ کنیکشن۔ یہ دیکھ پہلے تقوی کی آیت آتی ہے تو اس کے بعد ہی توکل کی آیت ہے، اسی لیے تسلسل کے لیے میں نے وہ آیت 8 بھی بے شک وہ تقوی کے متعلق ہے، مگر صرف بیان کرنے کے لیے کتنا ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تو آیت 11 جو ہے اس میں یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ وہ جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ 7 دفعہ یہ دیکھیں 2 دفعہ تو شاید 2-3 دفعہ تو اسی میں ہی ہے، شاید زیادہ ہی ہو، یہ جو ابھی میں نے اپنے جو بیان میں نے لکھے ہیں 7 ایپیسوڈز۔ تو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو اس کا ترجمہ جو اس نے تم پر کیے جب قصد کیا تھا، یہ اوپر بات ہو رہی ہے، اسی کے یہ تسلسل میں ہے۔ تو جب قصد کیا تھا ایک گروہ نے کہ دست درازی کرے تم پر، تو روک دیے اس نے ان کے ہاتھ تمہاری طرف بڑھنے سے،
اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کرے ایمان والے، یعنی ایمان والے نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، ان کو یہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بھروسہ کریں، حکم اللہ تعالیٰ کا بھروسہ کرو۔ تو بہت اہم یہ آیات ہیں۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کی 7 سے 10 بھی آپ جو ہے وہ آیات پڑھیں تو اسی میں بھی، ان میں بھی کسی حد تک یہ جو ہے وہ تقوی اور اس کا توکل کا ہی تسلسل ہے۔ تو وہ بہرحال 11 جو آیت ہے اس کا آخری حصہ بھی وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یہ جو میں نے بتایا کہ 7 دفعہ یہ شارٹ ورس ہے قرآن مجید میں، تو جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مومن کے لیے توکل کتنا اہم اور ضروری ہے، لازمی۔ مومن توکل کے بغیر مومن نہیں، دونوں آپس میں بہت تعلق ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کی ہی 8 وہ میں نے بتا دیا آپ، جس میں اس میں تقوی کا ذکر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقوی کے بہت قریب ہے۔ عدل جو ہے اس میں کہ عدل سے کام لینا ہر بات میں، وہ تقوی کے بہت قریب ہے۔ عدل کی اہمیت، عدل ہر بات میں، اپنے معاملات میں، گھر کے بچوں، اولاد، دفتر ہے آپ کا، کہیں بھی آپ عدل انصاف تو آپ کرتے ہی ہیں نا۔ آپ کے ملازم ہیں یا آپ کے ماتحت ہیں کوئی اور لوگ جن کے ساتھ اپنے عدل سے، جب عدل حکومت کا ہی تو نہیں کام ہے، ہر کام جگہ پہ عدل ہی ہونا چاہیے۔ تو عدالتوں کا ہی میں عدل ہے، اور اپنے گھر میں آپ کو عدل کرنا ہے، اپنے بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، آپ کے جو آج جہاں کام کرتے ہیں بزنس ان کے حقوق ہیں، تجارت کے معاملات میں ہم دوسروں کے حقوق ہیں جو معاہدات کرتے ہیں۔ تو اس لیے عدل جو ہے اس کو وہ تقوی کے بہت قریب ہے کہ عدل سے کام لینا ہر بات میں۔ تو یہاں جو ہے ایپیسوڈ 6 الحمدللہ اس کا بیان کنکلوڈ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی۔ یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تو انسان کی زندگی بدلنے والے ہیں، یقین جانے۔ یہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے سنیں، ان کو سنائیں، ان کو فارورڈ کریں۔ یہ سب جتنے ہیں، یہ شکر اور صبر اور توکل اور تقوی، اور اس سے پہلے جو میں نے قرآن ریپیٹڈ شارٹ ورسز ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں بتائے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کون پسند ہے ناپسند، قرآن شارٹ ورسز، یہ سب بے حد اہم ہے۔ یہ زندگی کا معمول اگر آپ بنا لیں ان کو سننے کا تو زندگی بدل جائے گی آپ کی اولاد کی، اور سکون آ جائے گا۔ ڈپریشن، سٹریس، معاملات کے حل کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ جی ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حدود بھی، اس کا بھی خیال رکھنا، جو بھی حدود ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، اور یہ ساتھ یہ جو ہے شکر، صبر اور توکل، اور یہی سب کو جمع کر لے تو یہی تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، میری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولاد کو، سب سننے والوں کو جو بھی میں نے بتایا ہے، میں نے سنایا ہے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، مبشر محمد۔